بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عریب خان زادہ فیس بک پہ 55 سے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج جو ویڈیو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں، یہ ویڈیو ہمارے لیے ایک انتہائی فائدہ مند بھی ہے اور دل خراش بھی ہے۔ دل خراش اس لیے ہے کہ اپنے بنے بنائے گھر جو ہے وہ کوئی شخص اپنی مرضی سے یا اپنی خواہش کے مطابق وہ نہیں کہتا کہ کل میں نے اپنا گھر بنایا اور آج اتنے ہی خوبصورت گھر کو میں توڑ دوں اپنے ہاتھوں سے، وہ بھی۔ تو یہ جو سامنے ہم آپ کو ہاؤس کا یا گھر کا وزٹ کرا رہے ہیں، ماشاءاللہ اس انتہائی بہترین اچھا ڈیزائن کیا گیا تھا اور سادہ کمرے تھے، لیکن سادہ کمروں کے باوجود ان کے اندر میٹیریل جو لگایا گیا تھا وہ انتہائی قیمتی اور اس وقت اچھا خاصا میٹیریل، یعنی کہ اچھی قسم کا لگایا گیا تھا۔ چاہے وہ اس کے دروازے تھے، اس کی دیواریں تھیں یا اس کی کھڑکیاں جو تھیں وہ بھی ان کے اندر جو پلے لگائے گئے تھے وہ بھی شیشے کے لگائے گئے تھے، جو کہ اس وقت کم و بیش یعنی کہ 1 یا 2% لوگ لگواتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں اس گھر کو توڑنے کی نوبت کیوں پیش آئی، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں۔ تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس ہاؤس کا جو ہے وہ آپ بیرونی جو نظارہ ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ گھر جو تھا یہ تقریباً 3 کمروں پر مشتمل ایک گھر تھا۔ اس کے 3 کمرے تھے، 2 کمرے ایک سائڈ پہ تھے اور جس کو ایک کمرے کو پہلے توڑ دیا گیا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے ایک اور کمرہ تھا۔ ٹوٹل ملا کے یہ 3 کمرے تھے۔ یہ 3 کمرے اس وقت کے بہت ہی اچھے کشادہ اور بہترین مٹیریل سے بنے ہوئے تھے اور اس وقت یہ بہترین ڈیزائن کیے گئے تھے تاکہ کل کو اگر 2 بھائیوں کا یا 3 بھائیوں کا آپس میں بٹوارا بھی ہو تو بھی یہ جو گھر ہے یہ اسی جگہ پہ قائم رہے۔ لیکن قدرت کی دیوی کو یہ منظور نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور 2010 کا تباہ کن سیلاب آ گیا اور اس دوران بھی یہ گھر یہیں پر مقیم رہے، قائم رہے اور ان کو یہ مکان جو تھے بالکل ڈیمیج بھی نہیں ہوئے تھے اور اس کے مکین جو تھے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں سے کوسوں میل دور چلے گئے تھے۔ پھر بھی جب پانی ان علاقوں سے اترا تو وہ گھر واپس آئے تو ان کے یہ گھر جو تھے یہ بالکل ویسے کی ویسے ہی تھے، لیکن ان کے اندر تقریباً 2-2 فیٹ تک پانی جو ہے وہ آیا تھا۔ تو یہ سیلاب آنے کے بعد جو ہے انسان کے نظریات، خیالات اور اس کا مکان کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی بندے کے ذہن کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہے نا تھوڑا بہت یہ بھی وجہ تھی، تھوڑی سی یہ بھی وجہ تھی کہ یہ جو آپ توڑ پھوڑ آج دیکھ رہے ہیں تو پھر سیلاب کی بات کرتے کرتے جو ہے وہ لوگ ان کے اندر اپنا آرام سے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کسی کا محتاج نہ کیا اور وہ اس کے اندر ہی اپنا بسیرا کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور ضروریات اور زمین کی جو لیول تھی یا جو اس کا سٹرکچر جو تھا یا اس کا بانٹ بٹوارا تھا وہ بھی پھر آڑے آنا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ مکان جو تھے یہ تقریباً 90 کی دہائی میں تعمیر کیے گئے تھے۔ اس وقت یہ سوچ ہوتی تھی کہ جہاں کہیں بھی جو ہے نا سیدھی لکیر یا کسی کی ڈویژن جو ہوتی ہے ایک زمین کی، اس کے اندر جو باؤنڈری ہوتی ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا۔ ویسے بھی ایسے بندہ کھڑا ہو کر یہ کہتا تھا کہ اس جگہ پہ یہاں پر یہ مکان تعمیر کر دو، اس کے آگے اور تعمیر کر دو۔ تو اس طرح جو ہے اس گھر کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ایک دن ایسا آیا کہ ان مکانات کو ہمیں اپنے ہی ہاتھوں سے توڑنا اور گرانا پڑا، جو آپ اس ویڈیو کے اندر بخوبی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے
سوچ سمجھ کر اپنے مکانات کی بنیاد رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ کر اپنے مکانات کی یا اپنے گھروں کی بنیاد اس طرح رکھیں کہ کل کو ایک شخص کی اولاد اگر آپس میں کوئی گھر بانٹنا چاہے یا اپنی زمین کو ڈیوائیڈ کرنا چاہے تو ان کو ان کے چورس یا 4 گنوں یا برابر پلاٹس جو ہیں وہ ان کو ڈیوائیڈ کر دیے جائیں۔ ان چیزوں کو بالکل انسان کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے اس سوچ کے ساتھ بندے کو یہ کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی آپ اپنے مکان یا گھر تعمیر کریں تو ہمیشہ پیمائش کے مطابق کریں اور اس دور کو چھوڑ دیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل عریف خان زادہ ویلاگ کو لازمی سبسکرائب